بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے سال نومبر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سنایا اور فیصلے میں لکھا کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر شری رام کا جنم ہوا، کیونکہ بابری مسجد کی کھدائی کے دوران قدیم مندر کے آثار ملے ہیں۔ دوستو، تماشا یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں سے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ مندر کو دیے جانے پر کھل کر احتجاج بھی نہ کر سکی۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ہندوؤں کی اس سازش کو بے نقاب کریں گے۔ دوستو، آج ہم ہندوؤں کی 200 سال سے چلنے والی سازش کو بے نقاب کریں گے کہ کس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کی تعمیر کی ہوئی مسجد کو آہستہ آہستہ رام جنم بھومی قرار دے کر ایک مندر میں تبدیل کر دیا۔ اول بات تو یہ ہے کہ رامائن کوئی تاریخی یا حقیقی داستان نہیں، بلکہ یہ ایک افسانوی اور دیومالائی داستان ہے۔ ہندوؤں کے مطابق انسان کی تاریخ 4 یگوں پر مشتمل ہے: ستیہ یگ، تریتا یگ، دوپر یگ اور کل یگ۔ پچھلے 5000 سالوں سے کل یگ چل رہا ہے۔ ہندوؤں کے مطابق شری رام 9 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے، کیونکہ تریتا یگ کا عرصہ 12,78,000 سال پر محیط تھا، جبکہ رامائن کو سنسکرت زبان کے شاعر نے 1 صدی قبل مسیح سے 6 صدی مسیح کے درمیان لکھا۔ رامائن کے سینکڑوں کلمی نسخے موجود ہیں اور ان سب میں کہانی مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سب سے قدیم نسخہ 5 چیپٹر پر مشتمل ہے، جبکہ 11ویں صدی عیسوی کے بعد نسخوں میں 7 چیپٹر ہیں۔ جس طرح رامائن ایک فرضی داستان ہے اور اسی طرح اس میں جس ایودھیا شہر کا ذکر آیا ہے وہ بھی ایک خیالی شہر تھا جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر ہم موجودہ ایودھیا شہر کی بات کریں، اس کا پورا نام ساکیت تھا۔ ہندو مت کی کتابوں کے مطابق ان کے بانی گوتم بدھ اور مہاویر اس شہر میں مقیم رہ چکے ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی کے دوران گپتا سلطنت کے بادشاہ سکند گپتا نے شری رام کے پیروکاروں کو خوش کرنے کے لیے ساکیت نامی شہر کا نام ایودھیا رکھ دیا تھا۔ تب سے اس شہر کو ایودھیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں 22 شہر اور بھی ہیں جو رام جنم بھومی کے دعوے دار ہیں۔ قدیم زمانے میں اگنی، اندر اور برہما ہندوستان کے اہم دیوتا تھے اور بعد میں ہندوستان میں 2 دیوتا بہت مشہور ہوئے جن کے نام وشنو اور شیو تھے۔ اب ان دونوں دیوتاؤں کے پیروکاروں کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیروکار اپنے مندروں میں لائیں۔ اسی دور میں رامائن کے ہیرو رام اور مہابھارت کے ہیرو کرشمہ کو وشنو دیوتا کا اوتار قرار دیا گیا تاکہ شیو پر وشنو کی برتری ثابت کی جائے۔ اس طرح یہ دیومالائی کہانی مذہب سے جوڑ دی گئی۔ 11ویں صدی عیسوی تک ایودھیا کا علاقہ ویران ہوا کرتا تھا، پھر مسلمانوں نے اس علاقے کو نئے سرے سے آباد کیا۔ مغل بادشاہ بابر نے 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے دور حکومت میں بابر کے ایک جرنیل نے ایودھیا میں بابری مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس دور کے کسی بھی مورخ، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، کسی کی بھی تحریر سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ بابری مسجد کسی مندر کی جگہ پر بنائی گئی ہو۔ 1707 عیسوی میں آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالم وفات پا گئے۔ جلد ہی مغل حکومت زوال پذیر ہوئی اور 1722 عیسوی میں نواب سعادت علی خان خود مختار ہو گیا۔ سلطنت عہد کے آنے والے نواب کمزور اور نااہل ثابت ہوئے اور 1800 عیسوی میں عہد کی ساری معیشت انگریزوں کے پاس چلی گئی۔ یہی وہ پہلا موقع تھا لینڈ ریونیو کے ریکارڈ میں بابری مسجد کو سیتا کی رسوئی اور جنم استھان کے ناموں سے لکھا۔ بابری مسجد کے تنازعات کے بیج انگریزوں کے ہی بوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت جنم استھان لفظ سرکاری دستاویزات تک ہی محدود تھا۔ البتہ 1857 عیسوی کے بعد جب مسلمان خاص طور پر انگریزوں کا نشانہ بنے، اس جنگ میں مسلمان جاگیرداروں کی زمین ضبط کر کے ہندو رہنماؤں کو دی جانے لگی۔ اس وقت ہندوؤں نے بابری مسجد کے صحن پر قبضہ کر کے ایک چبوترا بنایا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پر شری رام کا جنم ہوا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد ہندوؤں نے بابری مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ تنگ تھے۔ ایسے مخالفانہ ماحول میں اس پر احتجاج نہ کر سکے۔ جب حالات کچھ معمول پر آئے
تب تک ہندو بابری مسجد کے بیرونی احاطے میں سیتا کی رسوئی بھی بنا چکے تھے۔ بعد میں انگریزوں کے دور میں کافی دفعہ بابری مسجد پر دعویٰ بولا گیا اور مسجد کے کافی حصوں کو شہید بھی کر دیا گیا، جس کو مسلمانوں اور حکومت نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا۔ 1949 عیسوی میں ہندوستان کے قیام کے بعد بابری مسجد پر بڑا حملہ کیا گیا اور چوکیدار کو مار پیٹ کر مسجد کے ہال میں رام اور سیتا کے بت رکھ دیے گئے، جنہیں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو کے احکامات کے باوجود بھی نہ ہٹایا جا سکا۔ 1992 میں مختلف ہندو تنظیموں نے مل کر بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اب اس جگہ کو مندر کے لیے قانونی طور پر حاصل کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کی ایک جعلی رپورٹ بنوائی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد کے نیچے سے ایک قدیم مندر کے نشانات ملے ہیں۔ 2 ہندو ماہرین آثار قدیمہ پروفیسر جیا اور پروفیسر سپریا ورما نے اس رپورٹ کی تفتیش کی اور یہ بتایا کہ کیسے یہ جعلی رپورٹ ترتیب دی گئی۔ اس کے باوجود انڈین سپریم کورٹ نے عدل و انصاف کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے صرف ہندو عقائد کی بنیاد پر بابری مسجد کو رام جنم بھومی قرار دے دیا۔ یوں 1992 میں ایک آزاد ملک کہلائے جانے والے بھارت میں گنڈا گردی سے مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ اب حکومت کی مہربانیوں اور عدلیہ کی مہربانیوں سے مسجد کو مندر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جس رام دیوتا کے نام پر مسجد شہید کی گئی، کیا وہ دیوتا رامائن کی تحریروں کے مطابق دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔